السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے گناہ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اگر کسی نامحرم کو چھونا چاہے تو اس سے بہتر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے سر میں لوہے کے کیل ٹھوک لے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اب ہم کبھی بھی کلیم نہیں کر سکتے کہ ہم نے ساری زندگی زنا نہیں کیا یا اب بھی ہم اس وقت زنا نہیں کر رہے۔ آج انشاءاللہ زنا کی ایسی قسمیں ڈسکس کی جائیں گی، زنا کی 7 قسمیں۔ زنا بہت سی قسموں کا ہوتا ہے، جسٹ یہ نہیں ہے کہ کسی نامحرم کے ساتھ انٹیمیٹ ہونا ہی ایک زنا ہے، اس کے علاوہ بھی زنا کی کئی قسمیں ہیں اور ہم میں سے پتہ نہیں کتنے لوگ انجانے میں زنا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو آج کے لیکچر کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ان میں سے کسی بھی قسم کا گناہ آج تک کہیں آپ نے کیا تو نہیں ہے، یا ابھی آپ اللہ نہ کرے ملوث تو نہیں ہے اس گناہ میں، تو فوراً اس سے توبہ کر کے ہمیں پیچھے ہٹنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو جو صاف صاف بڑی امپورٹنٹ اور کلیئر سی بات ہے کہ کسی نامحرم کے ساتھ اگر آپ حرام ریلیشن شپ میں ہیں تو اس سے باتیں کرنا، اس سے ملنا، اسے دیکھنا، اس کی تصویروں کو دیکھ کے لذت لینا، یہ سب زنا ہے۔ ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ ایک ایک پوائنٹ کو دیکھتے ہیں کہ زنا کتنی قسموں کا ہے۔ سب سے پہلا ہے آنکھ کا زنا۔ آنکھ کا زنا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، جو بھی حرام ڈیزائر ہے نا، جو بھی حرام ڈیزائر شروع ہی آنکھ سے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے انسان نامحرم کو دیکھتا ہے، سب سے پہلے آنکھوں کے ذریعے، پھر وہ بات دل میں جاتی ہے، پھر انسان بار بار اسے سوچتا ہے، پھر اس کے بعد زبان سے، پھر قدم ہمیں اس کی طرف لے کے جاتے ہیں، ہم اس سے باتیں کرتے ہیں، زبان اندر انوالو ہوتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ہمارے ایک ایک اعضاء سے مل کر ہمارے یہ بڑا گناہ بنتا ہے۔ تو سب سے پہلا جو ایلیمنٹ ہے جو ہمیں زنا کی طرف لے کے جاتا ہے وہ کیا ہے؟ ہماری آنکھ۔ آنکھ کی زنا کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ جس نامحرم کو دیکھنا زنا ہے؟ نہیں، اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ سب سے پہلے نامحرم کو دیکھنا، اس کے علاوہ ایسی فحش ویڈیوز یا پھر ایسی ریلز وغیرہ یا اس طرح کا کوئی بھی کانٹینٹ دیکھنا یا پڑھنا جن سے ہمارے اندر وہ جذبات، وہ فیلنگز ابھرتی ہیں۔ فار ایگزامپل کہ آپ کوئی بھی ڈرامے دیکھتے ہیں، کوئی بھی ڈرامے دے لیں، پاکستانی لے لیں، انڈین لے لیں، کسی بھی طرح کے ڈرامے یا موویز لے لیں کہ آپ دیکھتے ہیں، آج کل ہر ڈرامے اور ہر مووی کا مین ٹاپک کیا ہوتا ہے کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیار میں پاگل ہے اور ان کی لو سٹوری کو دکھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب بار بار یہی چیز دیکھے جا رہے ہیں کہ ایک لڑکا ایک لڑکی سے بہت محبت کرتا ہے، جب وہ پیار کرتا ہے تو وہ یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے۔ ایک لڑکی جب محبت کرتی ہے تو وہ یہ کرتی ہے، یہ کرتی ہے، یہ کرتی ہے۔ اب محبت کی ڈیفینیشن بھی آپ خود نہیں کہیں سے سیکھ رہے ہیں، آپ ان لوگوں سے سیکھ رہے ہیں کہ اگر محبت ہوگی تو کیا کرنا ہے، کیسے ملنا ہے، کیسے حد دینے ہیں، اینڈ آل دیٹ تھنگس۔ کیا آپ کیا کریں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور سارا کچھ آبزرو کریں۔ اب کچھ ٹائم بعد نا آپ کو جب آپ اتنے ڈراموں میں ہو جائیں گے نا انوالو، تو آپ کہیں گے کہ بھئی کوئی یہ سب کچھ ہمارے لیے کیوں نہیں کر رہا، اور ہارمون ریلیز ہوتا ہے کہ بھئی یہ ڈوپامین ہمیں بھی چاہیے۔ جب اس لڑکی کو کوئی اتنا پیار کرنے والا مل رہا ہے تو ہمیں کیوں نہیں کوئی اتنا کرتا، اور اگر کوئی لڑکا ہے تو مجھے بھی کوئی لڑکی اتنا چاہے، مجھے بھی کوئی کال کرے، میں بھی رات بھر کس سے باتیں کروں۔ سو نارمل سی بات ہے کہ جب آپ جو دیکھتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ایک ظاہری سی بات ہے، ڈیزائر تو سب کے اندر ہوتی ہے، الا یہ کہ کوئی انسان اپنے ڈیزائرز پہ قابو پائے صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ سیکنڈ ہے زبان کا زنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زبان بھی زنا کرتی ہے، اور اس کا زنا بولنا ہے۔ بولنے سے مراد یہاں پر کون کون سی باتیں؟ فحش گوئی، بری باتیں کرنا، گندی باتیں کرنا، ڈبل میننگ لطیفے، اس کے علاوہ ہر کسی کی کوئی نہ کوئی محفل میں نا ایک محفل ہی ایسی سجی ہوئی ہو کہ جہاں پر آپ جو بھی بات کریں گے نا اس کا کوئی نہ کوئی ڈبل میننگ نکلنا ہے۔ اگر نہیں بھی نکلنا تو لوگ جس نے لے کے جانا ہے وہ تو چلے خود لے جائے گا، لیکن اگر کوئی خود نہیں کر رہا تو وہ الگ بات ہے۔ بےہودہ باتیں کرنا اور انڈائریکٹ فلرٹنگ کرنا۔ جو لڑکے یا لڑکیاں جو بھی آج کل فلرٹنگ کرتے ہیں، اور آج کل تو لوگ اللہ معاف کرے اپنے ٹیچرز تک کو نہیں چھوڑتے۔ سر آپ کا فیوریٹ کلر کون سا ہے؟ سر آپ یہ کیا ہے؟ سر آپ یہ شرٹ بہت اچھی لگتی ہے، میم آپ کہاں سے آتی ہیں؟ بھئی آپ ایک ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا رشتہ ہے تو آپ لمٹس کیوں کراس کر رہے ہیں؟ کیوں؟ وجہ؟ ان کا کام ہے پڑھانا، آپ کا کام ہے پڑھنا۔ اس سے آگے نہ ٹیچر کو اجازت دینی چاہیے کہ اسٹوڈنٹس اس سے آگے بڑھ کر ان سے سوال پوچھ سکے، اور نہ ہی ٹیچر بچوں سے پوچھ سکتا ہے ان کے پرسنل کوسچنز کہ اور بتائیں آپ لوگوں نے شادی کہاں کرنی ہے، کب کرنی ہے۔ بھئی اللہ اکبر،
کانوں کا زنا، شہوت انگیز باتیں سننا یا شہوت انگیز گانے سننا یا کوئی بھی اس طرح کی بری بات سننا جس سے آپ کے اندر شہوت پیدا ہو، وہ ہے کانوں کا زنا۔ ایک بری بات یعنی کہ کوئی انسان ایسی بات کر رہا ہے، ویسے تو ہمیں ہر وہ بات جو بھی جس میں نہ دنیا کا فائدہ اور نہ آخرت کا فائدہ وہ نہیں سننی چاہیے۔ فار ایگزامپل کوئی فضول کوشچن کیا جا رہا ہے، اگر یہ ہو جائے پھر اس کے بعد یہ ہو، پھر یہ ہو، پھر یہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ بھئی آپ کوئی کام کی بات کر لیں، اتنا آپ اپنا کوئی سبجیکٹ لے کے اس کے کنسیپٹ پوچھ لیں کہ اگر یہاں پر ایسے کریں تو ایسے کریں تو کیا ہوگا؟ تو ضرور سوچیں کہ آپ آنکھوں کا زنا تو نہیں کر رہے، کیا آپ ایسے نامحرموں کو اس نظر سے دیکھتے تو نہیں ہیں، باڈی سکیننگ تو نہیں کرتے، اس طرح کا کوئی بھی گناہ نہ کریں۔ جو کام تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ تم دوسروں کے لیے بھی نہ پسند کرو۔ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کی بہن بیٹی کو کوئی ایسی نظر سے دیکھے جیسی نظر سے آپ دوسروں کو دیکھتے ہیں؟ یا جو عورت اگر کسی مرد کو دیکھتی ہے تو کیا وہ چاہتی ہے کہ مرد بھی اسے ایسے ہی دیکھے؟ پاؤں کا زنا، ایسی جگہ پر چل کر جہاں پر جا کے گناہ کرنا ہو یا جہاں پر گناہ کے کام کیے جاتے ہیں، کسی بھی میوزک کانسرٹ میں جانا یا پھر کسی نامحرم سے اکیلے میں ملنے جا رہے ہیں یا پھر اس طرح کی کوئی بھی بات ہے جو آپ کو گناہ کی طرف لے کے جا رہی ہے، وہ ہے پیروں کا زنا۔ نامحرم سے اکیلے میں ملنے کبھی بھی نہ جائیں۔ دو نامحرم جہاں بھی اکیلے ہوتے ہیں وہاں پر ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ آپ جتنا مرضی کہہ لیں ہم نے کام کی بات کرنی ہے، ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، ایون کہ میل ٹیچرز کے آفیسز میں بھی گرلز کو اکیلے نہیں جانا چاہیے، ساتھ اپنی کسی فرینڈ کو لازمی لے کے جائیں۔ کسی کی نیت کب کہاں کیسے بدل جائے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اپنی حفاظت خود کریں اور کسی نامحرم کے لیے باہر پبلک پلیس پہ بھی آپ اکیلے ملنے نہ جائیں۔ ہاتھ کا زنا کیا ہوتا ہے؟ کسی کو غیر مناسب طریقے سے چھونا یا پھر بغیر شادی کے کسی نامحرم کو چھونا یا پھر ایسے اشارے کرنا جس کے لیے اس کے اندر فحاشی یا اس کے اندر شہوت پیدا ہو۔ اس طرح کا کوئی بھی نہ اشارہ کرنا ہے اور نہ ہی چھونا ہے۔ اور چھونے کے بارے میں حدیث سنا چکی ہوں کہ اپنے سر میں کیل ٹھونک لیں۔ اگر آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ کسی نامحرم کو چھوئیں تو آپ اپنے سر میں کیل ٹھونک لیں، یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ اسے چھوئیں۔ دل کا زنا بہت بڑا زنا ہے یہ، اور آج کل لوگ اس دل کے زنا کو محبت کہتے ہیں۔ دل کا زنا کیا ہوتا ہے؟ اپنے دل میں امیجنیشن کی دنیا میں ہی گناہ کرتے جانا، یا پھر ایون کہ یہ تو چلیں آپ یوں سمجھ لیں کہ کس سے محبت نہ بھی ہو نا، ان میرڈ لوگ اپنے شوہر کے بارے میں، اپنے فیوچر سپاؤس کے بارے میں ہی سوچ کر پتہ نہیں کہاں سے کہاں امیجنیشن کی دنیا میں بھی پہنچ جائیں، یہ دل کا زنا ہے۔ اسی طرح نہ اپنے فیوچر ہسبینڈ کے بارے میں، وہ بھی تو ابھی تو نامحرم ہی ہے نا، اور نہ ہی کسی اور کے بارے میں سوچ کر ایسے خیالات دل میں پیدا کر کے شہوت حاصل کرنا یا لذت لینا، یہ حرام ہے اور یہ دل کا زنا ہے۔ اگر برے خیالات آئیں تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ وسوسے آ جاتے ہیں شیطان کی طرف سے، لیکن پھر ان کو لے کر آگے بڑھتے جانا اور خود ان پر پھر سوچنا، سوچ وچار کرنا اور پھر خود آگے امیجن کرتے جانا، یہ حرام ہے۔ پہلا خیال ایک دم سے چلے شیطان نے ڈال دیا، جیسے آپ کو ریلائز ہو او نہیں استغفر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھ کر فوراً اپنی جگہ بدلیں، فوراً ذکر کرنا شروع کر دیں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے شیطان کے وسوسوں سے۔ یہ نہیں کہ پھر آپ اس کو سوچ کے آگے بڑھتے جائیں۔ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ شیطانی راستہ ہے اور بہت ہی برا کام ہے۔